معراج اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو اپنی دربار میں حضوری کی عزت بخشی۔ یہ وہ عزت ہے جو جیتے جی کسی پیغمبر کو میسر نہ ہوئی۔ آپ ایک رات حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور غیبی دنیا کے سفر کی آپ کو دعوت دی۔ حضرت جبریل اپنے ساتھ ایک سواری براق لے کر آئے تھے۔ یہ سواری اس قدر تیز تھی کہ نگاہ کی تیزی اس کے آگے مات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر پہلے بیت المقدس آئے۔ یہاں تمام دوسرے انبیاء کرام کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی اور سب انبیاء نے آپ کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور ہر منزل پر اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے، اس کا حسن کا جلوہ دیکھا، اس کا کلام سنا، اس کی قدرت کے عجائبات دیکھے، اور یہ سب کچھ راتوں رات ہو گیا۔ صبح کو جب آپ نے اس عجیب و غریب واقعے کا ذکر کیا تو کافروں کو مذاق اڑانے کا اور فکرے کسنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ ابو جہل ہمیشہ مخالفت میں آگے آگے رہتا تھا۔ جو ہی اس کے کانوں میں یہ بات پڑی، مکہ میں اس سرے سے اس سرے تک گھوم گیا۔ ہر شخص سے کہتا، تم نے کچھ سنا؟ وہ صاحب جن کے پاس پہلے خدا کا پیام آتا تھا اب خدا سے بات بھی کر آئے ہیں۔ کافروں میں سے جو کوئی یہ سنتا وہ بھی ٹھٹھا کر لگانے کرتا امتحان۔ چند کافر جو بیت المقدس کا سفر کر چکے تھے، امتحان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے وہاں کی کیفیت پوچھنی شروع۔ آپ نے ان کے سامنے سارا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا، مگر چونکہ ان کا مقصد ہی شرارت تھا اس لیے اب وہ کہنے لگے، یہ بتائیے فلاں عمارت کی چھت میں کڑیاں کتنی ہیں اور فلاں دیوار میں طاق کس قدر ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ جو شخص کسی عمارت کو دیکھے وہ ایسی معمولی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کیا کرتا، لیکن کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس حضور کی نگاہوں کے سامنے کر دیا اور آپ نے کافروں کے ایک ایک سوال کا صحیح جواب دیا، مگر وہ کمبخت اب بھی نہ مانے۔ کہنے لگے، اچھا صاحب یہ تو بتائیے کہ ہمارا تجارتی قافلہ جو شام سے لوٹ رہا ہے وہ اس وقت کہاں ہے اور اس میں کتنے اونٹ ہیں اور ان پر کیا کیا سامان ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو قافلے کی بھی پوری کیفیت بتا اور یہ بھی بتا دیا کہ فلاں دن سورج نکلتے ہی مکہ میں داخل ہوگا اور سب سے پہلے ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہوگا۔ کافر یہ کہہ کر چلے گئے کہ قافلے کو آنے دیجئے، پھر ہم آپ کے ساتھ جھوٹ کے متعلق فیصلہ کریں۔ مگر جب حضور کی پیشین گوئی کے مطابق اسی دن اسی وقت کی کیفیت سے قافلہ مکہ میں پہنچا اور قافلے والوں نے آپ کی ایک ایک بات کی تصدیق کی تو وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگے، محمد تم جادوگر ہو؟ صدیق انہی کافروں کی کہیں حضرت ابو بکر صدیق سے بھی ملاقات ہو گئی، سوچا کہ محمد سے بدگمان کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ کہنے لگے، ابو بکر خبر بھی ہے؟ تمہارے دوست محمد کہتے ہیں انہوں نے کل رات آسمانوں کی سیر کی ہے، بھلا کوئی اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو ضرور صحیح فرماتے ہیں۔ کافر بولے، میاں ایسی عجیب بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا۔ صدیق کے معنی ہے تصدیق کرنے والا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب دوشنبہ کی رات کا ہے۔ قبائل عرب میں تبلیغ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کی طرف نا امید ہو گئے تو آپ نے عرب کے دوسرے قبیلوں میں تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ حج کے موسم میں سارے عرب کے قبیلے مکہ آتے تھے۔ آپ نے ان قبیلوں میں جانے کا ارادہ کیا اور انہیں اسلام کی طرف بلاتے، کوئی ایمان لاتا اور کوئی نہ لاتا۔ مدینہ میں اشاعت اسلام۔ مدینہ میں عرب عاربہ کے 2 مشہور قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے۔ ان کا اصلی وطن تو یمن تھا، مگر یمن کے مشہور سیلاب کے بعد یہ مدینہ چلے آئے اور یہاں کے پرانے باشندوں کو جو یہودی تھے مغلوب کر کے یہ مدینے میں بس گئے تھے۔ ان دونوں قبیلوں کی آپس میں بھی چلتی رہتی تھی اور یہودیوں سے بھی لڑائی رہتی تھی۔ یہ مشرک تھے اور یہودی اہل کتاب تھے۔ یہودیوں کو تورات سے نبی عربی کی تشریف لانے کا حال معلوم ہو چکا تھا، اس لیے وہ اکثر اوس اور خزرج سے کہا کرتے تھے، اب نبی آخر الزمان کا زمانہ قریب آ لگا ہے، ہم ان کی مدد سے پھر اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر لیں گے۔ ایک مرتبہ مدینہ کے قبیلہ خزرج کے کچھ آدمی حج کے لیے آئے۔ حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اسلام کا پیام لے کر تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان معلوم ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہودی ان پر ایمان لا کر ہم کو مغلوب ہی کر دیں۔ چنانچہ ان میں سے 6 آدمی مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں نے واپس آ کر مدینہ میں تبلیغ اسلام شروع کی۔ چنانچہ اگلے سال 12 آدمی خزرج اور اوس کے قبیلوں کے مدینہ سے آئے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا تاکہ انہیں قرآن کی تعلیم دے۔ ان لوگوں کی تبلیغ اور حضرت مصعب بن عمیر کی تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ کثرت کے ساتھ وہاں کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور گھر گھر نبی آخر الزمان کا چرچا ہو گیا۔ چنانچہ اگلے سال جو نبوت کا 13واں سال تھا، مدینہ کے 73 مردوں اور عورتوں نے مقام عقبہ میں کفار مکہ سے پوشیدہ حضور پر نور کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضور سے مدینہ تشریف لے چلنے کی درخواست کی۔ اس موقع پر حضور کے چچا حضرت عباس آپ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عباس نے ایک مختصر تقریر میں کہا، اے اہل مدینہ، محمد اپنے کنبے میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں۔ ہم نے اب تک انہیں دشمنوں سے بچایا، اب تم انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو اچھی طرح سمجھ لو، اگر تم اپنے عہد کو پورا کر سکو اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کر سکو تو تم لے جا سکتے ہو، ورنہ انہیں یہیں رہنے دو۔ یہ سن کر برا بن معرور سردار خزرج کھڑے ہوئے اور انہوں نے جواب دیا، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں اگر ہمارے دل میں کچھ بدی ہوتی تو ہم اسے ضرور ظاہر کر دیتے، لیکن ہم نے تو وفاداری اور سچائی پر قائم رہنے اور رسول اللہ پر اپنی جانیں قربان کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد یک زبان ہو کر بولے، یا رسول اللہ، ہم سے آپ جو وعدہ لینا چاہتے ہیں شوق سے لیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے اپنے اللہ کے لیے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ کہ تم اپنے گھر والوں کی طرح میری بھی حمایت کرو۔ یہ سن کر برا نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں۔ ابو الہیثم بن تیہان ایک دوسرے سردار تھے، یا رسول اللہ، اس بیعت کے بعد دوسرے قبیلوں سے ہمارے معاہدے ٹوٹ جائیں گے، یہ تو نہ ہوگا کہ جب آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں تشریف لے آئیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، اب میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے۔ اس بیعت کے بعد، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، سرکار نامدار نے مرکز اسلام مکہ سے مدینہ منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور تھوڑی تھوڑی تعداد میں مسلمانوں کو مدینہ منورہ روانہ فرماتے رہے اور خود اپنی روانگی کے لیے حکم خداوندی کے منتظر رہے۔